وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ألم ترى کیا تو نے نہیں دیکھا إلى الذين ان لوگوں کی طرف قیل لهم جن سے کہا گیا کفو ایدیکم تم روکو اپنے ہاتھوں کو واقیموا الصلاۃ اور تم نماز قائم کرو وآتوا الزکاۃ اور تم زکوٰۃ ادا کرو فلما کتبا پس جس وقت فرض کر دیا گیا علیہم ان پر القتال جہاد اذا فریق منہم اچانک ایک گروہ ان میں سے یخشون الناس وہ ڈرنے لگا لوگوں سے کخشیت اللہ جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا وقالوا اور انہوں نے کہا لما ربنا اے ہمارے پروردگار لما کتبت علینا القتال کیوں تو نے فرض کیا ہم پر جہاد لولا اخرتنا کیوں نہ تو نے مہلت دی ہم کو الی اجل قریب تھوڑی مدت تک قل آپ کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے والآخرۃ خیر اور آخرت بہت بہتر ہے لمن اتقى اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے ولا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا فتیلا دھاگے کے برابر اینما تکونوا تم جہاں بھی ہوں گے یدرککم الموت پالے گی تم کو موت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ اور اگر پہنچے ان کو کوئی بھلائی کوئی راحت کوئی آسانی یقولوا تو وہ کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچے ان کو کوئی تکلیف یقولوا تو وہ کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ اے نبی یہ تیری طرف سے ہے قل آپ فرما دیجئے کل من عند اللہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے فما لہؤلاء القوم
پس کیا ہو گیا اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، نہیں قریب کہ یہ سمجھ سکیں بات کو۔ ہم نے پہلے بھی 2 دن یہ پہلی آیت نمبر 77 کو ہی پڑھا ہے، جس کے شان نزول میں نے عرض کیا تھا کہ جب مکہ میں ایمان والوں پر مشرکین نے ظلم کے پہاڑ گرائے اور ہر طرف سے ستانا شروع کیا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انہوں نے دکھ اور تکلیف پہنچائی، آپ کی بھی اہانت کی، توہین کی، گستاخی کی، آپ کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا، تو پھر ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہمیں کیوں اجازت نہیں دے دیتے کہ ہم ان سے انتقام لیں، ہم ان سے لڑائی لڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکی زندگی میں تو جہاد کو فرض نہیں کیا، جب مدینہ چلے گئے تو جہاد فرض ہو گیا۔ اب جب جہاد فرض ہو گیا، اب ان سے کہا گیا لڑو، تو اب کہنے لگے کہ تھوڑی دیر اور ہم پر جہاد فرض نہ ہوتا اور ہم تھوڑا سا دنیا میں مزہ کر لیتے، آرام سے جی لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور ان کی اس بات کا جواب دیا ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم جہاد ابھی مکی زندگی میں اس لیے فرض نہیں کر رہے، ہم چاہتے ہیں تم پہلے نماز اور زکوٰۃ کے پابند ہو جاؤ۔ کہ زکوٰۃ، نماز جو ہے وہ ایمان کے بعد سب سے بڑا اہم فرض ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ پہلے 2 دنوں کے درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ نماز کی بات ہو چکی ہے کہ نماز نہ پڑھنا کس قدر گناہ ہے۔ 4 ائمہ کے نزدیک، 3 ائمہ کے نزدیک یہ شخص واجب القتل ہے جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، اور ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اور نماز نہ پڑھنے پر کتنی سخت وعیدیں ہیں، اور نماز پڑھنے پر اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے کہ نماز انسان پڑھتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہوتا ہے، چونکہ نماز میں یہ قرآن پڑھتا ہے، اور قرآن پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا کہ جب انسان نماز میں پڑھتا ہے سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، تو یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے، اور ڈائریکٹ اللہ جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم یہ نماز میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، اثنا علی عبدی۔ جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اوپر سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی۔ ہم نے بھی کبھی اپنی نماز پڑھتے ہوئے سوچا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری ان باتوں کا جواب دے رہے ہیں؟ نماز میں ہمیں تو خیالات نہیں اتنا گہرا ہوتا ہے کہ ہماری نماز میں نہ تو نماز کی طرف توجہ ہوتی ہے نہ قرآن کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ ہمارا جسم ضرور مسجد میں ہوتا ہے لیکن ہمارا دل اور دماغ وہ حاضر نہیں ہوتا۔ تو یہ نماز جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطہ شروع ہو جاتا ہے، انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ۔ اس لیے تو ڈائریکٹ جواب آ رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ پڑھتا جاتا ہے اوپر سے جواب آتا ہو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے نورانی معصوم مخلوق وہ اس کی قریب آ جاتی ہے۔ یہ قرآن پڑھتا ہے نماز میں اور اللہ کے فرشتے اس کے ہونٹوں کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کتنی اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر جو ہے فضیلت رکھی ہے، اور نماز پڑھنے والا کس طرح اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہے اور ادھر نماز کا وقت جا رہا ہے تو یہ کیا کرے، یہ سمندر میں اشارے سے نماز پڑھے۔ اندازہ لگائیے، سمندر میں ڈوبنے والا جس کو اپنی جان کی فکر لگی ہوئی ہے اور اس کو یہ خطرہ پڑا ہوا ہے کہ کہیں میری جان ہلاک نہ ہو جائے اور میں ڈوب کر مر نہ جاؤں، وہاں بھی اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اس کو یہ اندیشہ ہے کہ میری نماز قضا ہو جائے گی تو یہ اشارے سے سمندر میں ہی نماز پڑھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، صحت ہے، زندگی ہے، اور ہم حالت امن میں ہیں، اور پھر بھی ہم نمازیں قضا کرتے ہیں۔ سردی کا موسم ہے، ہم گرم بستروں میں ہوتے ہیں اور پھر بھی مؤذن بلا رہا ہوتا ہے اور پھر ہم مرضی سے آتے ہیں، دل کیا تو اٹھ کر آ گئے، دل کیا تو سوئے رہے۔ نہیں میرے دوستو، نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، نہ سفر میں معاف ہے، نہ حضر میں معاف ہے، نہ بیماری میں معاف ہے، نہ صحت میں معاف ہے۔ یہاں تک کہہ دیا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو۔ تو اور کیا ہو سکتی ہے نماز کی، اس سے زیادہ اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اسی طریقے سے دوسری چیز جو ہم نے اسی آیت میں پڑھی پرسوں کے درس میں، وہ زکوٰۃ کے بارے میں پڑھا۔ تو نماز کے بارے میں یہ بھی مسئلہ سن لیجئے کہ آج تک جتنی بندے کی نمازیں قضا ہوئیں، اب یہ کہتا ہے میں نے تو سچی پکی توبہ کر لی، آج کے بعد نماز قضا نہیں کروں گا، تو یہ پکی توبہ سے بھی جو پچھلی نمازیں اس کے ذمہ قضا ہوئی ہیں وہ معاف نہیں ہوں گی، وہ اس کو پڑھنی پڑیں گی۔ اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کا حساب لگانا چاہیے
کہ کب سے ہم بالغ ہوئے اور آج تک کتنی نمازیں ہماری قضا ہیں، یہ کتنے مہینوں کتنے سالوں ہم نے نماز نہیں پڑھی، تو ان کا حساب لگا کر ہمیں ان نمازوں کو قضا کرنا چاہیے۔ نماز کبھی بھی نماز والا گناہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ روزہ فرض تھا نہیں رکھا تو یہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا، تو روزوں کی قضا اس کو کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہم فرائض ہیں، تو ان کا ادا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ، یہ بھی اللہ کا فریضہ ہے بندوں پر، اس کا ادا کرنا بھی ہر حال میں انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا ہم تمہارے اوپر نماز اور زکوٰۃ کو اس لیے فرض کر رہے ہیں تاکہ تم جہاد کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ ٹریننگ دی گئی، ان کی تربیت کی گئی کہ جو نماز کے اور زکوٰۃ کے پابند ہو گئے، گویا یہ جسمانی اور مالی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب یہ مال کی بھی قربانی دے سکتے ہیں اور اپنے بدن کی بھی قربانی دے سکتے ہیں، تو لہذا اب یہ جہاد بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے پہلا فریضہ انسان پر کیا ہے؟ نماز ہے، اور دوسرا فریضہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اب ان لوگوں کی چاہت کے مطابق جب جہاد فرض ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب فرض ہو گیا ان پر جہاد، ہے مدنی زندگی میں جہاد فرض ہو گیا۔ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اچانک ایک جماعت ان میں سے، ایک گروہ ان میں سے، یخشون الناس، وہ ڈرنے لگا لوگوں سے۔ وہ لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھ گیا کہ ہم میدان جہاد میں جائیں گے تو ہم تو مارے جائیں گے۔ او اشد خشیہ، یا وہ اللہ سے بھی زیادہ خوف ان کا لوگوں کے دل میں آ گیا۔ ایک تو اللہ کے خوف کے برابر آ جائے، نہیں، اشد خشیہ، اس سے بھی زیادہ سخت ڈر ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ ایک تو ہوتا ہے طبعی خوف، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان کے دل میں سانپ کا ڈر ہو، بچھو کا ڈر ہو، یا دشمن کا خوف ہو، یہ خوف برا نہیں ہے، اس سے ایمان پر کوئی زد نہیں پڑتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جب مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے اور راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو طور پہاڑ پر بلا کر ان کو نبوت عطا کر دی، تورات ان کو مل گئی، نبوت عطا فرما دی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا کیے۔ اور ایک معجزہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، تو اللہ نے فرمایا اس کو زمین پر ڈالو، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اس اپنے ڈنڈے کو زمین پر پھینکو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو زمین پر پھینکا، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، تو جب آپ نے اس کو زمین پر ڈال کر دیکھا تو وہ تو حرکت کر رہا تھا جیسے سانپ دوڑ رہا ہو، وَلَمْ يُعَقْ كَأَنَّهَا جان، وہ ایسے لگا جیسا کہ کوئی اژدہا ہے، سانپ ہے۔ وَلَّا مُدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف بیٹھ گیا اور پیٹ پھیر کر چل پڑے، اپنے ڈنڈے کی طرف پھر دیکھا ہی نہیں، ایسا خوف دل میں بیٹھا، پیٹ موڑی اور دوسری طرف کو جانا شروع کر دیا۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، قرآن کہتا ہے موسیٰ نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ آگے بڑھو، اس طرف توجہ کرو، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، اور ابھی ذرا اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھاؤ اور یہ پھر وہی ڈنڈا بن جائے گا۔ انک من الآمنین، ہے موسیٰ آگے بڑھو، ڈرو مت، بے شک آپ تو امن والوں میں سے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ڈنڈا ڈالو زمین پر، فلما القاها، جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو وہ سانپ بن گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں سنعیدها سیرتها الاولی، اے موسیٰ ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، ہم اس کو پھر پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، یعنی پھر اسی طرح اس کو ہم لکڑی کا ڈنڈا بنا دیں گے جس کو ابھی ہم نے اپنی قدرت سے اژدہا بنایا ہے۔ تو دیکھو یہ طبعی خوف ہے، تو یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، اس سے ایمان پر زد نہیں پڑتی۔ طبعی خوف جو اللہ نے انسان کے دل میں رکھا ہے، یہ خوف تو انبیاء کے دلوں میں بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے اسی ڈنڈے سے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا، اور کہا انہوں نے ہمارے پروردگار، لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، کیوں تو نے فرض کیا ہم پر جہاد۔ وہ جو لوگ کہتے تھے ہمیں اجازت دو ہم ان سے لڑیں اور ان کا مقابلہ کریں، ان کو بتائیں کیسے مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، کیسے نبی کی توہین اور گستاخی کی جاتی ہے، اللہ فرماتے جب ہم نے ان پر جہاد فرض کر دیا مدنی زندگی میں تو کہنے لگے لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، ہم پر جہاد کیوں فرض کیا گیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ مہلت دی ہمیں تھوڑی دیر مدت تک، اور جہاد کے فرض میں اور تاخیر ہو جاتی، اتنی جلدی ہم پر جہاد نہ فرض کرتے،
اس لیے کہ ہم تھوڑا سا اور مزے کر لیتے، دنیا میں سکون سے جی لیتے۔ ظاہر ہے میدان جہاد میں تو انسان کو سکون نہیں ہوتا، وہاں تو انسان نے اپنی جان کا اور اپنے مال کو قربان کرنا ہوتا ہے، جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوتا ہے، جان کو ہتھیلی پر رکھنا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے تھوڑی دیر اور جہاد فرض نہ ہوتا، تھوڑی سی اور ہمیں مدت مل جاتی تاکہ ہم کچھ اور جی لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، اے میرے نبی ان کو کہہ دو، قل، اے میرے نبی آپ ان کو بتا دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے۔ اللہ فرماتے کتنی دیر اور جی لو گے؟ 5 سال، 10 سال، حد 100 سال، آخر مرنا تو ہے۔ تو جب موت نے آنی ہے تو پھر کیوں نہ ہو، اس سے بہتر کیا موت ہو سکتی ہے کہ تمہیں میدان جہاد میں، میدان کارزار میں موت آئے اور تم شہادت کا مقام پا جاؤ۔ قل متاع الدنیا قلیل، فرما دیجئے دنیا کا سامان، دنیا کا نفع، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی تو بہت لمبی ہے اور ہمیشہ کی ہے، یہ تو عارضی اور تھوڑی زندگی ہے۔ تو اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں تم کیا نفع پالو گے، کتنا فائدہ تمہیں ہو جائے گا؟ تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ والآخرۃ خیر، اور آخرت بہت بہتر ہے، لمن اتقی، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیونکہ جو مومن ہے، متقی ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ آخرت میں ملنے والا ہے، ساری نعمتیں جنت میں ملنے والی ہیں اور سارا فائدہ، سارا نفع مجھے آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں آخرت بہتر ہے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر۔ پیچھے بھی ہم نے شروع میں پڑھا 5ویں پارے کے فتیلہ، فتیل کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اور گٹھلی کے درمیان میں جو ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، باریک سا دھاگا ہوتا ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ یعنی اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی عدل و انصاف کرنے والی، اس لیے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جو کہہ رہے ہو ابھی جہاد فرض نہ ہوتا، کہ تمہیں اپنے گھروں میں موت نہیں آ سکتی، تمہارے گھروں میں تم مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، وہاں بھی تمہیں موت آ کر رہے گی۔ تو اگر موت کا وقت ہوا تو میدان جہاد میں آ جائے گی، نہ ہوا تو جہاد میں بھی نہیں آئے گی۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی جہاد کیا اور ہمیشہ دعائیں مانگتے تھے، اللہ شہادت کی موت عطا فرما، شہادت کا رتبہ عطا فرما، لیکن موت تو ان کو میدان کارزار میں نہ آئی۔ کتنے غزوات میں شریک ہوئے، کتنے یعنی کافروں کی طرف سے بھی جنگیں لڑی، اور جب اللہ نے ایمان کی سعادت عطا فرما دی پھر ایمان والوں کی طرف سے کافروں کے ساتھ بھی جنگیں لڑیں، لیکن موت تو نہیں آئی، موت تو ان کو اپنے گھر پر، اپنے بستر پر ہی آئی ہے۔ اس لیے فرمایا انما تکونوا، تم جہاں بھی ہوگے، یدرککم الموت، پا لے گی تمہیں موت، موت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم ہو ایسے قلعوں میں جو چونے کے بنے ہوئے ہوں، یعنی پختہ مکان میں چلے جاؤ، پکے مکانوں میں، کیونکہ پہلے جو ہوتا تھا پکے مکان کیسے کیے جاتے تھے، ان پر چونا کیا جاتا تھا، تو سمجھتے تھے یہ مکان مضبوط ہو گیا ہے۔ تو فرمایا اگرچہ تم چونے والے قلعوں میں، اتنے مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ گے تو تمہیں موت وہاں بھی آ کر رہے گی۔ اب تو وہ چونے کی جگہ سیمنٹ آ گیا نا، سیمنٹ آنے سے پہلے یہ قلعے جو ہے وہ چونے سے بنائے جاتے تھے، ان سے تیار کی جاتی تھی دیواریں۔ تو اس لیے فرمایا جتنی بھی مضبوط تم قلعوں میں چھپ جاؤ، موت تو آ کر رہے گی، اس لیے کہ جس فرشتے نے تمہاری روح قبض کرنی ہے اس کو تم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بالکل کوئی رکاوٹ۔ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ فرشتہ اسرائیل کہتے ہیں جی ماں کے پیٹ میں بچہ مر گیا، تو ماں کے پیٹ میں اسرائیل پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر بچے کی روح قبض کر لیتا ہے، تو پھر کیا مطلب تم گھروں میں مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ گے تو وہاں نہیں آئے گا اسرائیل، وہاں بھی آ کر رہے گا۔ انسان کو جب دفن کرتے ہیں لوگ قبر میں کتنی منو مٹی ڈالتے ہیں، اور ابھی یہ دفن کر کے واپس بھی نہیں ہوتے، اور منکر نکیر تو قبر میں پہنچ جاتے، پہنچتے ہیں یا نہیں؟ ہمارا ایمان ہے نا کہ منکر نکیر قبر میں آتے ہیں، آ کر مردے کو بٹھاتے ہیں اور سوالات پوچھتے ہیں، کہاں سے ان کو راستہ مل گیا؟ تو اس لیے فرشتے کے پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ بچہ ماں کے پیٹ میں پہنچ کر اس کی روح قبض کر لیتا ہے اور قبر کے اندر منکر نکیر اتر جاتے ہیں، تو تمہارے پاس مضبوط قلعوں میں آنا کون سا مشکل ہے؟ اس لیے رئیس المحدثین حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو مضبوط دیواریں ہیں یا مضبوط قلعے ہیں، یہ فرشتوں کے سامنے ایسی ہیں جیسے ہوا میں پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ پرندوں کے لیے ہوا کو چیرنا کوئی مشکل ہے؟ بڑا آسان کام ہے۔ اسی طرح فرشتوں کے لیے مضبوط قلعوں میں پہنچنا بھی آسان ہے۔
اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی کہیں ہوگے پا لے گی تم کو موت، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی بھلائی کوئی راحت، یقولوا، تو یہ کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ منافقوں کی باتیں ہو رہی ہیں، منافقوں نے ایسی باتیں کی ہیں، اور یہ جملہ بھی منافقوں کا ہے۔ چنانچہ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی منافقوں کی بات ہے، جو بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے، ظاہر میں نمازیں پڑھتے تھے، لیکن مسلمانوں کو اگر کوئی راحت پہنچتی تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ان مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا اور کوئی تکلیف کوئی مصیبت آ جاتی تو کہتے تھے یقولوا، تو وہ منافق کہتے تھے ہذہ من عندک، اے نبی یہ تیری وجہ سے، معاذ اللہ، تکلیف پریشانی آ گئی تو کہتے تھے اے نبی تیری وجہ سے آئی ہے یہ منافقوں کی بات ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے کہا ہے نبی آپ ان کو بتا دو راحت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم، بس کیا ہو گیا اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، نہیں قریب کہ یہ بات کو سمجھ لیں۔ کیا ہو گیا اس قوم کو، یہ اپنا قصور کیوں نہیں مان لیتی، یہ اپنی غلطی کا اقرار کیوں نہیں کر لیتی کہ یہ کہہ دیں ہم تو منافق ہیں اور ہم نے تو دل سے کلمہ پڑھا ہی نہیں، اس لیے ہم اس طرح کی بکواس کرتے ہیں، اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ان کی شامت ہے، بجائے اس کی کہ یہ کہتے کہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، اور یہ کہتے نہیں نبی کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے، الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے الم تر الی الذین قیل لہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، قیل لہم جن کو کہا گیا کفوا ایدیکم، تم روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو، ابھی وقت نہیں آیا جہاد کا، بھی ہاتھوں کو بند کرو، واقیموا الصلاۃ، ابھی تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، فلما کتب علیہم القتال، پس جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد، اذا فریق منہم، اچانک ایک ٹولہ ان میں سے، ایک گروہ ان میں سے، یخشون الناس، وہ ڈرنے لگا لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا۔ یہ کون سا ٹولہ تھا؟ یہ منافقوں کا ٹولہ تھا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لما کتبت علینا القتال، کیوں تو نے فرض کیا ہم پر جہاد، لولا اخرتنا، کیوں نہ ڈھیل دی تو نے ہم کو، الی اجل قریب، تھوڑی مدت تک۔ قل، آپ فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم نہیں ظلم کیے جاؤ گے ایک دھاگے کے برابر، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، پا لے گی تم کو موت، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی اچھائی کوئی بھلائی کوئی راحت، یقول، تو وہ منافق کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی تکلیف، یقول، تو وہ منافق کہتے ہیں ہذہ من عندک، اے نبی یہ تیری طرف سے ہے، معاذ اللہ۔ قل کل من عند اللہ، آپ فرما دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ہے مومن کا ایمان، مومن ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے۔ فما لہؤلاء القوم، بس کیا ہو گیا اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، نہیں قریب کہ یہ سمجھ لیں بات کو۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بھئی جماعت بھی آئی ہوئی ہے، بھئی اس کے لیے بھی وقت نکالیے، جماعت کی نصرت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنی لقاء، اپنی رضا، اپنی معرفت نصیب فرما، ہمیں اپنے پیارے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما، قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ جو بھی احکامات ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اللہ ہمیں اس پر ہمیشہ کے لیے عمل کی توفیق نصیب فرما۔
اے اللہ ہمیں عملی زندگی عطا فرما، بد اعمالیوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں نیک بنا نیکی کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی عطا فرما۔ میرے مولا کریم ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی اتباع نصیب فرما۔ اللہ ہماری زندگی میں تقوی عطا فرما، اللہ ہمیں نیکی پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو ختم فرما، ظلم سے نجات عطا فرما۔ جو ظالم ظلم ڈھا رہے ان کو ہدایت نصیب فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ میرے مولا کریم حاضرین محفل میں سے، ہمارے درس قرآن کے شرکاء میں سے جو بیمار ہیں، اللہ ان کے گھروں میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت و عافیت نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ میرے مولا کریم حاضرین محفل کے دلوں میں جو بھی جائز نیک تمنائیں ہیں، دل کی مرادیں ہیں، اللہ ان کی سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما، ان کی ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک کے لیے دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہمیں صحیح معنی میں پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، اللہ ہمارے علماء جتنے دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے عزیز و اقارب، ہماری مسجد کے نمازی، ہمارے شاگرد، ہمارے محلے والے، ہمارے پڑوسی جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اندر بھی جذبہ جہاد پیدا فرما، اللہ جذبہ جہاد عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں بھی ایمانی غیرت پیدا فرما، ہمیں بھی پکا سچا مومن بنا دے۔ ہمیں بھی اللہ اپنے راستے میں تن من دھن قربان کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اشراق پڑھ لیجیے۔